اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور پیغمبر بھیجے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کچھ احکامات دیے جو انہوں نے اپنی قوم تک پہنچائے، اور کچھ ایسے احکامات ہیں جو پریزروڈ ہیں، ان کی بکش فارم میں موجود ہیں، جیسے تورات ہو گئی اور انجیل ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ناپید بھی ہیں، ناپید ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ کرسچینٹی اور جوڈائزم، اس میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ دونوں بنیادی طور میں ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اگرچہ یہ تینوں مونوتھیسٹک ریلیجنس کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یعنی توحید پرست، ان کے ہاں کانسیپٹ جو ہے خدا کا وہ وحدانیت کا کانسیپٹ ہے، مونوتھیزم کا کانسیپٹ ہے، توحید کا کانسیپٹ موجود ہے، اگرچہ ایک کرپٹ فارم میں موجود ہے جوڈائزم میں اور کرسچینٹی میں، لیکن اس کو مونوتھیسٹک ریلیجن کہا جاتا ہے ان دونوں کو۔ تو اسلام میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اور ان کو ادیان سماویہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی آسمانی ادیان، ہیونلی ریلیجنز بھی کہا جاتا ہے ان کو، ان تینوں کو، اسلام کو، جوڈائزم کو اور کرسچینٹی کو۔ اس کی ریزن یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کی بنیاد اصل میں ایک ہے۔ تمام انبیاء اصل میں اسلام کے دعوے دار تھے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ دیکھ لیں، تمام کے تمام کی دعوت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہر ایک نے اسلام کی دعوت دی اور اپنے آپ کو مسلمان کہا، ہوا سماکم المسلمین۔ شروع سے لے کے اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے دین ایک ہی رکھا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسلام کا نام لیتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی پیغمبر آپ جن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی دین کے فالوورز تھے اور انہوں نے ایک ہی دین کی بات کی۔ اس کا مطلب ہے جو انجیل اور تورات ہے وہ بھی اسلام کی ہی کتابیں تھیں۔ فرق کیا آیا؟ What is actually the difference between them and us today؟ وہ ہے صرف فرق پریزرویشن کا، یعنی وہ ریلیجنز، وہ جو کتابیں ہیں، وہ ٹیکسٹ جو ہیں وہ پریزروڈ نہیں ہیں، اور دوسرا فرق یہ بھی آبویسلی اللہ نے اس کو ابالش کر دیا، منسوخ کر دیا، لیکن بنیادی طور پہ جو فرق ہے وہ ہے اس بات کا کہ وہ چیزیں پریزرو نہیں تھی، ہمارا دین پریزرو ہے۔ یعنی اگر اسلام سے آپ کوالٹی آف پریزرویشن لے لیں تو اسلام ڈز ناٹ ہولڈ اینی اسپیسیفک ویلیو اسپیشلی ان ٹرمز آف یہ تینوں ریلیجنس کے درمیان، یعنی یونیکنیس اسلام کی پھر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آبویسلی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے اور انہوں نے بھی دین کی بات کی، توحید کی بات کی، کچھ احکامات ان کے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے احکامات بھی فرق ہیں، یونیکنیس ختم ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبے والے کون سے پیغمبر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی یہ یونیکنیس تو اسلام کی ہے، لیکن آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم پیغمبروں اور رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، ایک مومن جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ایک جگہ پہ یہ بھی اسٹیبلشڈ ہے کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو سب سے زیادہ فضیلت دی، اور قرآن سے ہی ثابت ہے، تیسرے پارے کے شروع میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی، اللہ نے کچھ کو اوپر کیا، کچھ کو، یعنی اولو العزم پیغمبر سب سے اللہ نے چنے، اور ان میں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہے۔ فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں کہوں تو کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے، ہمیں کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے، یعنی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا اللہ کے رسول ایسے تھے تو یوسف ایسے تھے، اللہ کے رسول ایسے تھے، موسیٰ ایسے تھے، اللہ کے رسول ایسے تھے، عیسیٰ ایسے تھے، ایسے کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس کمپیریزن سے ہوتا کیا ہے؟ ڈسکریمنیشن کسی نہ کسی لیول پہ ہو جاتی ہے، یعنی ڈیفینیٹلی آپ کسی نہ کسی لیول پہ ایک اوپر کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو انڈر ویلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جنرلی کہہ دیں کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت دی، جنرلی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن کمپیریزن اسپیسیفکس پہ نہیں جانا چاہیے۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل اوتھینٹک حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہوا یہ کہ جھگڑا ہوا تو اس نے نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا۔ وہ جو مسلمان صحابی تھے انہوں نے کیا کیا، غصے میں آ کر ان کو تھپڑ مارا، اس کو، یہودی کو، اور اسے کہا کہ تم اللہ کے رسول کی موجودگی میں حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہو، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ، اللہ کے رسول کے سامنے حضرت موسیٰ کا کیا مقابلہ۔ اگین کیا ہو گیا؟ ایک کمپیریزن ہو گیا جس میں ایک کو آپ نے اوپر کر دیا، تھوڑا سا دوسرے کو نہیں ویلیو کر دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی چلا گیا اور اسے جا کے شکایت کی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بلایا اور آپ نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ موسیٰ کی کیا ویلیو ہے، موسیٰ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا اور امتیوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے قبر سے آپ تشریف لائیں گے باہر اور حشر کے دن پہ، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کے ساتھ اب چمٹ کے کھڑے ہوئے ہیں مجھ سے پہلے. بالکل اوتھینٹک حدیث ہے. اب مجھے اس بات کا پتہ نہیں، آپ کے الفاظ ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ کیا ان کے اوپر کوئی وہ جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نفخہ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، ٹرمپٹ کو بلو کیا جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے ایون فرشتے، ملک الموت بھی ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، جبریل، اسرافیل، سب. تو اس وقت آپ نے فرمایا، کیونکہ اللہ نے کہا کچھ سب ختم ہو جائیں گے سوائے الا ما شاء ربک، سوائے جن کو اللہ نے چاہا. تو اس میں سے بعض علماء نے کہا کہ جس میں شاید غالباً اللہ کے رسول کی اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا مجھے پتہ ہے شاید ہو سکتا ہے ان کو موت ہی نہ آئی، موت کا جھٹکا ہی نہ آیا ہو، یعنی اس نفخے کی وجہ سے وہ ختم ہی نہ ہوئے ہو. تو یہ آپ نے کیوں بتایا؟ یہ بتاتے ہوئے کہ وہ مجھ سے پہلے وہاں پہ پہنچے ہوں گے. اور پھر آپ نے یہ بھی ایک اور حدیث میں فرمایا تم میں سے کوئی بندہ نہ کہے انا خیر من یونس بن متہ، تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے میں یونس بن متہ، جو یونس علیہ السلام ہے. عام طور پہ ان کی پرسنالٹی کے ساتھ ایک چیز ایسوسیٹڈ ہے. وہ کیا چیز ایسوسیٹڈ ہے؟ کہ وہ مچھلی کے اندر ان سے غلطی ہوگی نا، رائٹ. آج ہم ان کی غلطی سے ایک دفعہ ان کی پہچان ایک قسم کی بن گئی ان کی، تو لوگ کسی نہ کسی لیول پہ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ ان سے تو غلطی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں ان سے بہتر ہوں. حالانکہ فضیلت تو اسٹیبلش ہے کہ نہیں ہے؟ فضیلت تو ہے اسٹیبلش، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. لیکن کہنے کا مقصد ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ انبیاء کے اندر ہمیں فرق نہیں کرنا. لا نفرق بین احد من رسل، یہ بڑی اہم بات ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا ڈفرنس ختم ہو جاتا ہے. پھر ڈفرنس کس چیز کا تھا؟ وہ پریزرویشن کا تھا. اسلام کس چیز پہ چیمپئن کرتا ہے؟ پریزرویشن کے اوپر. دین ہمارا، یعنی آج کوئی مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ دین جو میں پریکٹس کر رہا ہوں 1400 ایئرز اگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی وہ پریکٹس کیا. آپ امیجن کریں ذرا، اپنی آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں کہ جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امیجن کریں اللہ کے رسول ایگزیکٹلی ویسے نماز پڑھتے ہیں. 1400 years passed by and you can claim that with multiple evidences کہ yes, that was exactly how the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم offered his prayer. یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دنیا کا کوئی اور ریلیجن نہیں کر سکتا، عیسائیت نہیں کر سکتی اور اس طریقے سے یہودیت نہیں کر سکتی.